معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، آج عموماً میں کبھی بھی ڈی جی آئی ایس پی آرز کی ہمیشہ جو بریفنگز رہی ہیں میں نے اس پہ کبھی بات نہیں کی، لیکن یہ کمال کی پریس بریفنگ ہوئی ہے اور مجھے ایک دم سے جناب صدیق سالک صاحب یاد آ گئے اور ان کا جو ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا، کرنل بھی تھے وہ جب تب بھی اور بریگیڈیئر تھے تب بھی، رائٹر بھی تھے، بہت اچھی کتابیں انہوں نے لکھیں اور ہم اس وقت پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے گورنمنٹ آف سندھ میں۔ لیکن آئی ایس پی آر کے ساتھ، یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی بات ہے، آئی ایس پی آر کے ساتھ ہماری بڑی ریگولر میٹنگز ہوتی تھیں اور ہم کافی چیزیں نوٹس بھی ایکسچینج کرتے تھے اور کئی دفعہ لڑائی بھی ہو جاتی تھی، سہولت سے بھی لڑائی ہوتی تھی اور بھی ڈی جیز جو آتے تھے ان سے بات ہوتی تھی۔ اینی وے، گزر گیا وہ وقت، لیکن اچانک سے جس پر اتنا شور شرابہ ہو رہا تھا، جی ای ایم آئی کے ہیں اور وہ ان کو کیا پتہ میڈیا کیا ہے، تو باقی بھائی صاحب عادل راجہ صاحب، یہ جو پچھلے ہمارے ڈی جیز آئے سارے آئی ایس پی آر کے، کیا یہ سارے میڈیا سے ان کا تعلق تھا؟ یہ انفارمیشن گروپ کے لوگ تھے؟ تو جناب، پریس انفارمیشن کی سروس تو بہت اچھی ہے، لیکن وہ سویلینز کے لیے ہے۔ آپ کے ہاں جو ڈی جیز آتے ہیں، میجر جنرلز جو آتے ہیں، وہ بیچارے کسی اور کام کے لیے ٹرینڈ ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو اچانک سے ان پر مصیبت ڈال دی جاتی ہے کہ وہ ہیڈ کریں، تو بہت اچھا کام بھی کیا بہت سارے لوگوں نے۔ لیکن وہ جو میڈیا سے اپنے آپ کو، جیسے آصف غفور صاحب تھے، عاصم باجوہ صاحب تھے، بابر افتخار صاحب تھے، آپ لوگوں نے جو شروع میں خاص طور پہ جناب جنرل آصف غفور نے اور جنرل عاصم باجوہ نے، آپ لوگوں نے ان کو بہت سر پہ چڑھایا، میڈیا کے لوگوں کو، اور ان سے بہت زیادہ اپنی قربتیں بڑھائیں۔ تو قربتیں اور فاصلے جو ہیں نا، ان سے بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، نہ تو بہت فاصلہ رکھو اور نہ بہت قریب لاؤ ان کو۔ تو اس کا نتیجہ سب نے دیکھا کہ جس سے قربتیں بڑھیں، پھر اس نے کیا کیا۔ اور عادل راجہ نے جو یہ پوسٹ مارٹم کیا ہے، اس کو دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ نہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے۔ ایک تو پیشنس، میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں جناب ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو۔ ظاہر ہے یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور اس میں آپ کی ٹیم نے بڑی محنت کی، بڑی کاوش کے بعد، اور اپنے صبر کا بڑا مظاہرہ کیا۔ بہت عرصے آپ نے خاموشی اختیار کی، پیشنس کے ساتھ آپ ساری چیزیں آبزرو کرتے رہے اور آپ کی ٹیم بھی آبزرو کرتی رہی۔ پھر جب آپ کو میدان میں اتارا ہے تو کیا کمال ہے بھائی، کیا کمال کی، اتنا پروفیشنلزم مجھے نظر آیا کہ میں بہت عرصے بعد میں خود بھی خوش بھی ہو گئی۔ اور خیر، میں تو بہت ویسے ہی کم مسکراتی ہوں، میرے گھر کے بچے بھی کہتے رہتے ہیں پلیز کبھی کبھی مسکرا لیا کریں، اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے بھی اور دیکھنے والے کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو میں بھی یہی کہوں گی کہ سارا وقت آپ بہت سنجیدہ، اچھی بات ہے وہ، اور سارا وقت آپ نے ایک ڈسٹنس جو مینٹین کیا ہے نا اس میڈیا کے ساتھ، یہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے آپ کا سو کالڈ، کہ یہ بڑے اچھے پروفیشنل لوگ ہیں۔ معاف کیجیے گا، ان میں سے صرف وہی پروفیشنل ہیں جو پرنٹ میڈیا سے منسلک رہے ہمیشہ، اور جو اس کی اساس ہے ایک جرنلسٹ کی جو ہے، اس کا کیریئر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے رپورٹنگ سے، ڈیسک پہ کام کرنے سے، ایڈیٹنگ سے، اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا پھر سلسلہ کامران خان سے شروع ہوا جیو میں، جیو سے پہلے ہی ہو چکا تھا، پھر وہ واشنگٹن پوسٹ کے حوالے ہو گئے تھے خود، اور پھر بھی اس میں ان کا ایکسپیرینس ڈیولپ ہوا۔ بڑے لوگ تھے، مظہر عباس تھے، اظہر عباس تھے، جو ابھی بھی ہیں ظاہر ہے، لیکن یہ اظہر عباس اور ظفر عباس کو میں گونگے پہلوان کہتی ہوں۔ جیسے میں آپ کو گونگا پہلوانی عاصم منیر صاحب کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، بیہودہ قسم کے جو کلپ آ رہے ہیں ابھی، ان کا ہم بھی آج پوسٹ مارٹم کریں گے، عادل راجہ تمہارا اور حیدر مہدی کا۔ ابھی تک تو بہت لحاظ کیا ہے، لیکن تم لوگ بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو۔
تو آپ نے جس طرح ڈسٹینس مینٹین کیا، آپ بہت سنجیدہ رہے اور بہت نپے تلے انداز میں آپ نے ہر اس پروپیگنڈا، ہر اس غلط انفارمیشن کی آپ نے جس طرح ریبٹل دی ہے وربلی، اور اس میں آپ نے بڑے ہی نپے تلے انداز میں کشمیر کی بھی بات آپ نے کر لی، جو پچھلے دنوں بات ہوئی ہے حامد میر، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک دوسرے کلپ میں. میں بھی آج موہت پیرزادہ صاحب کو ان کا پوسٹ مارٹم جو ہے نا اس کا دن ہے، وہ کلپ آپ ضرور دیکھیے گا ڈی جی صاحب. لیکن میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ نے کمال کر دیا اور آپ کی ٹیم نے بھی کمال کر دیا، اور پلیز کیپ اٹ اپ. میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں، عمر میں تو آپ سب لوگ مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ عطا کیا ہے، بہت عزت دی ہے، اور دعا ہے کہ انشاءاللہ پروردگار اس عزت کو، اس رتبے کی عزت کو اور اس ادارے کی عزت کو سلامت رکھے. چاہے کتنے ہی موہت پیرزادہ، کتنے ہی وجاہت سعید اور کتنے ہی عادل راجہ اور حیدر مہدی آ جائیں، اور پلس لوکل جو ہیں یوٹیوبرز، عمران ریاض ہیں، اور وہ دوسرا مخدوم شہاب الدین ہے، اور پتہ نہیں وہ ایک انسائیڈ نیوز کرتا ہے ابراہیم راجہ، وہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے. اس پر تو تحقیق کرنا پڑے گی کہ وہ ہے کیا. کوئی انسان ہے، کوئی روبوٹ ہے، کوئی جانور ہے جو ایسے تھرلز کریٹ کرتا ہے اور خود کو کہتا ہے میں ہم نیوز کا بیورو چیف تھا، یا پتہ نہیں ہے، یہ آپ ان سے پتہ کیجیے گا. وہ تو شروع ہی گولیوں کی بوچھار اور بم اور جرنیل، اور اتنے مارے گئے، اندر گھس گئے، اور جرنیلوں نے جو ہے وہ بندوق تان لی. وہ کیا اوٹ پٹانگ بکواس کرتا رہتا ہے اور کوئی اس کو واچ نہیں کر رہا ہے، یا شاید سب لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں اس کو. تو مجھے خیال آیا تھا کہ شاید اس کو سب لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا، کبھی ذرا لطیفے بھی سنے جاتے ہیں، تو وہ آدمی مکمل طور پہ خود بھی لطیفہ اور لطیفے سناتا رہتا ہے. نام ہے اس کا ابراہیم راجہ. تو جناب کمال کر دیا آپ نے. پہلا پوائنٹ جو میں نے نوٹ کیا، جس کے بارے میں آپ کی مایوسی کو دور کرنا چاہتی ہوں، اللہ مجھے کامیاب کرے اور اللہ کرے کہ آپ میرے اس میسج کو ریسیو کر لیں اور آپ کی ٹیم بھی. آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بات کرنا ایک بحث، ایک لا حاصل بحث ہے. بڑی اچھی اردو بولی آپ نے، مجھے اس کی خوشی ہے کہ آپ نے اتنی خوبصورت اردو بولی جس کو سننے کو کان ترس گئے ہیں. ہمارے یہ جو میڈیا، مین اسٹریم میڈیا جو آیا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، اس نے سب سے زیادہ جو خراب کیا ہے وہ زبان کو خراب کیا ہے. نہ انگریزی آتی ہے، نہ اردو آتی ہے، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. انڈین جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کو اتنے برے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم بہت اچھے اینکر کہلائیں گے. اچھا، ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، ابھی ہم اس پر بات کریں گے جو آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہا. ہاں، یہ بحث اس وقت تک لا حاصل رہے گی جب تک اس کا حل آپ کو کوئی نہ بتا دے. بتایا بھی ہوگا لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہ ناممکن ہے. میرے نزدیک دنیا میں کوئی چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان پر یا اداروں پر، حکومتوں پر، ریاستوں پر جتنی بھی مصیبتیں ڈالتا ہے اس کا حل بھی اس کے پاس ہوتا ہے. ہمیں اس حل کو تلاش کرنا چاہیے، اور نہ مل رہا ہو تو دعا کرنی چاہیے، اس سے مل جائے گا. اور آپ کے ادارے کا تو نشان اتنا زبردست ہے، آج وہی آپ کو بتانا چاہتی ہوں. دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں، میں نے بڑی ریسرچ کی اس پر، میرا ایک کلپ بھی پڑا ہوا ہے فتح خیبر اور فاتح خیبر کے نام سے، بیکوز میرے والد اس میٹنگ میں موجود تھے 1948 میں، جب پہلا نشان حیدر کیپٹن سرور شہید کو دیا گیا. اس سے پہلے کتنی ریسرچ ہوئی تھی، پورے اسلامی ملکوں سے پوچھا گیا تھا کہ ان کا فوج کا سب سے بڑا اعزاز کون سا ہے. تو ایران سے ہمیں یہ لوگوں کو توقع تھی کہ شاید ایران نے نشان حیدر رکھا ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں سے بھی آیا کہ نہیں، ہمارا سب سے بڑا نشان ذوالفقار ہے، نشان فتح ہے. نشان فتح ہے جو ہمارا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. اور ابھی قاسم سلیمانی صاحب کی جب وہ شہید ہوئے تو ان کو پہلی مرتبہ نشان ذوالفقار دیا گیا ہے. بات تو وہی ہے، ذوالفقار وہی ہے. جن کی ذوالفقار ہے وہ تو پورے کے پورے آپ کے ساتھ موجود ہیں. نشان حیدر سب سے بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز صرف پاکستان جیسے اسلامی ملک کو حاصل ہے کہ اس اعزاز کو آج تک باوجود کوششوں کے کوئی ٹچ نہیں کر سکا، کوئی ہٹوا نہیں سکا، اور جن کا ہے وہ ہٹنے بھی نہیں دیں گے. یہ یاد رکھیے گا.
وہ صاحب علم ہے, علم کا دروازہ ہیں. انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, اس دروازے سے داخل ہوئے بغیر تو کوئی شہر علم میں پہنچ نہیں سکتا, اور شہر علم ہمارے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو ان کے وسیلے سے دعا کر کے دیکھیے, حل نکل آئے گا. ہم بھی بتا دیتے ہیں آپ کو, جہاں سے یہ چل رہی ہیں نا یوٹیوب اور ساری ایپس, انسٹاگرام اور ٹویٹر, اور ان کو ان کے ساتھ آپ کے ڈپلومیٹک لیول پر آپ کے تعلقات اچھے ہیں, یہ ہمیں معلوم ہے. جس ملک میں, اس ملک کی ابھی بات کر رہی ہوں, آپ ان کے منسٹری آف انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے وسیلے سے ان سے بات کر سکتے ہیں کہ جناب اگر پینٹاگون کے بارے میں اس کے امیج کو کوئی ڈسٹارٹ کر رہا ہو, کوئی بھی سوشل میڈیا کسی بھی ملک کا, یا خود آپ کے ملک کے لوگ ملک سے باہر جا کر بیٹھ جائیں اور پھر وہاں سے یہ سب کریں, چونکہ آپ بڑے طاقتور سپر پاور ہیں, آپ بلوا سکتے ہیں کسی کو بھی, لیکن کچھ ملک ایسے ہیں جہاں سے وہ اپنا بندہ نہیں بلوا سکیں گے. تو آپ کو جو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو یوٹیوبر عادل راجہ اور حیدر مہدی, اور اب وہ بڑھتی جا رہی ہے, یہ قافلہ جو ہے نا, یہ کاروان بڑھتا چلا جا رہا ہے. وجاہت سعید اور موعد پیرزادہ, حیرت اور بہت افسوس کا مقام ہے جناب شاہین صہبائی کے اس گروپ میں شامل ہونے پر. میں نے ان کو بتایا بھی, گو کہ میں نے اس پر کوئی واٹس ایپ کوئی اپنا یہ یوٹیوب پر کوئی اپنا پروگرام نہیں کیا, لیکن میں نے ان کو ٹیلی فون پر, واٹس ایپ پر ان کو وائس میسج کیا, جو میں نے آپ کی ٹیم کے بھی کچھ لوگوں کو بھیجا. مجھے حیرت ہے کہ شاہین صہبائی صاحب ان کے ساتھ کیوں ہیں. وہ ایک بڑے سیزن جرنلسٹ, ایک بڑی ان کی عزت تھی یہاں پر پاکستان میں, اور آج بھی ہے, اور اب ان کو اس عزت کو بچانا ہے. تو جناب عالی, آپ ذرا ان سے کانٹیکٹ تو کیجئے, کیا پتہ اللہ نے آپ کے لیے کوئی حل اس میں رکھا ہو, اس کمیونیکیشن میں. آپ ان سے کہیے کہ ہمیں کوئی سزا نہیں دینی ہے ان کو, ہمیں کچھ نہیں, ہمیں ان سے بلا کر ہم پاکستان ان کو واپس بلانا چاہتے ہیں, ورنہ ہم ان کے یوٹیوب کو بند کرنا چاہتے ہیں. ہمیں راستہ دکھائیے, ہمیں آپ وہ تجویز دیجئے جس کے ذریعے ہم اپنے لوگوں میں اپنے اس انسٹیٹیوشن کا امیج جس طرح وہ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حقائق اپنی جگہ پر ہیں. اگر ان کو کوئی شکایت ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں ان کو پاکستان آرمی سے کوئی شکایت ہے کرپشن تو سارے اس میں ہو رہی ہے, سارے واکس آف لائف میں ہو رہی ہے, لیکن وہ اور کسی پر بات کم کرتے ہیں. ان کا فوکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح گھما کر چیزوں کو, سوات آپریشن میں انہوں نے یہی حرکت کی. ابھی پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس بریفنگ پر اس کا بھی پوسٹ مارٹم کرنے بیٹھ گئے. تو صاف نظر آتا ہے کہ ان کا جو ہڈن ایجنڈا ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. تو اس پر ایک پراپر کمیونیکیشن آپ کے ایمبیسڈر کے تھرو ہونی چاہیے پہلے تو, پھر آپ میں سے کوئی ملٹری آپریشن سے کوئی جائے اور ان سے بات کریں کہ دیکھیں ہمیں آپ بتائیے, اگر آپ پینٹاگون کا امیج خراب ہونے لگے کہیں تو آپ کیا کریں گے. جو آپ کریں گے وہ حل ہمیں بتا دیجئے, ہم بھی وہی کر لیں گے. یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا, اور اس کے ساتھ دعا بھی کروائیے, خود بھی کیجئے. انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی حل نکل آئے گا. اب چونکہ یوٹیوب پہ لوگ زیادہ اسٹے نہیں کرتے, لیکن یہ کلپ تھوڑا سا چونکہ آپ ہی کے اس سے ریلیٹڈ ہے, تو اگلی قسط میں, یعنی اس کے اگلے ایپیسوڈ میں دوسری قسط, تاکہ لوگوں کو زیادہ زحمت نہ ہو. لیکن ہم نے ہر صورت میں ڈی جی صاحب آپ کی اس گفتگو کا جو آپ نے کی ہے, بہت خوشی ہوئی اور بہت اطمینان ہوا کہ انشاءاللہ ایک امید بھی بندھی کہ میڈیا کے حوالے سے فوج کو جو تشویش ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی, اور انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ایک ریکویسٹ بھی آپ سے کہ مسکرا دیا کیجئے تھوڑا سا. آئندہ جب بھی آپ آئیں تو تھوڑا سا مسکرا کے, چونکہ عوام سے جو لوگوں کی دوری ہوئی ہے آپ ان کو اپنے قریب لائیں. میں چونکہ عمر میں بڑی ہوں, میں آپ کو ایک بڑی بہن کی حیثیت سے یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ ذرا مسکراتا ہوا چہرہ آپ کا ہونا چاہیے. مجھے آپ کا غصہ بجا ہے, آپ کی تشویش بجا ہے, جو نمایاں تھی, آپ کے فیس ایکسپریشنز جو ہیں اس سے نمایاں تھی کہ آپ بہت زیادہ, آپ کی ٹیم کو بھی اور آپ کو بھی تشویش ہے. جو حالات ہیں اس میں ہر ذی شعور اور ہر محب وطن پاکستانی کو, اور جو فوج سے محبت کرتا رہا ہے, عوام, سب کو تشویش ہے. تو
میں یہی کہوں گی کہ ایک بار مسکرا دو. تو اگلی قسط میں پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگا